الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک لفظ ہے نماز، اور یہ لفظ بولتے ہی بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی فوراً سے کہ نماز جو اللہ کی عبادت ہے، اور ہم مسلمان اس میں رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دعا پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں تشہد پڑھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہیں۔ تو لفظ نماز بولتے ہی ایک تصور جو ہے ذہن میں آتا ہے۔ البتہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ نماز ہے، جسے عربی میں صلاح کہا گیا ہے، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ جو ایمان والوں کو نمازوں کی دعوت دی گئی ہے صلاح کے لیے، جس کو ہم اپنی زبان میں نماز بولنے لگے ہیں، تو یہ لفظ نماز کس زبان کا لفظ ہے؟ اس بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے، مزید بات کرنے سے پہلے، ذرا ان صاحب کو سماعت فرمائیں۔ یہ بدلتے بھارت کی تصویر ہے۔ ہمارا جو سب سے بڑا دھرم ہے وہ انسان اور انسانیت کا ہے۔ ہمارے لیے راشٹر سروپری ہے۔ اکھنڈ بھارت ہمارا بنے، اس کی دشا میں آگے بڑھیں۔ یہ آپ ان کو سن چکے، اس کے بعد ذہن میں آیا ہوگا یہ صاحب ہیں کون، ان کا تعارف کیا ہے؟ تو ان کو جاننے کے لیے اب بہت مختصر طور پر یہ ایک دوسرا ان کا کلپ سماعت کر لیں، اس کو سن لیں، توجہ سے اس کو دیکھیں، اس کے الفاظ کو سنیے گا۔ آپ کو پتہ ہے کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ نماز کا آرتھک شبد ہے، یہ سنسکرت کا شبد ہے۔ پہلی بات تو نماز کا شبد سنسکرت کا شبد ہے، یہ بھارتی شبد ہے۔ اگر میں جاؤں سعودی عرب میں بھویہ جی، اور میں عرب لوگوں سے کہوں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو وہ ان کو نہیں معلوم نماز کیا ہوتی ہے، چونکہ عربی میں صلاح کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں صلاح، اور بھارتی شبد میں نماز کو، نماز کا آرتھک شبد نمہ مانے جھکنا، اج مانے ایشور، ایشور کے سامنے جھکنا، ایشور کے سامنے سرنڈر ہونا، اس کو نماز کہتے ہیں۔ امید ہے یہ جو آپ نے سنا ہے، یہ ان کو جو دیکھا ہے، تو اس سے کچھ آپ کا ذہن صاف ہوا ہوگا، کچھ اندازہ ہوا ہوگا۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ نماز اصل میں سنسکرت کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کو صلاح کہا جاتا ہے۔ ان صاحب سے پوچھنا یہ ہے، آپ نے کہاں دیکھا ہے، کون سی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، کس نے آپ کو یہ سکھا دیا ہے کہ نماز سنسکرت کا لفظ ہے؟ دراصل محترم بزرگوں، یہ جو معاملہ ہے، ہر چیز کو گھسیٹ کے لے جایا جاتا ہے، کہیں سے کھینچ کے لایا جاتا ہے، ہر چیز میں جو ہے مکھن لگانے کی عادت اور وہ چاپلوسیت دکھانی، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اسلام کو سیکولر بنانے کی کوشش کرنا، جمہوری بنانے کی کوشش کرنا، دین کی جو اپنی ایک شناخت ہے، اپنی ایک پہچان ہے، اس کا اپنا ایک چہرہ ہے، اس نے جو ڈگنیٹی اور جو ریکگنیشن اور جو انسان کو اس کے جو ہے اخلاقیات کا، معاشرے کا، معیشت کا جو تمام کا تمام نظام دیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ سارا منزل من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طور پر وہ پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت و دیانت کے ساتھ اسے اپنی امت کو سونپ دیا ہے، پورا تسلیم کیا ہے۔ حجۃ الوداع میں اخیر میں پوچھا بھی تھا، میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا، بلکہ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے امانت پوری جو ہے وہ تسلیم کر دی۔ تو بھائیو، یہ جو ذہن بنا ہے اس طرح کا، اور جو اس طرح کے لوگ ذہن بنا رہے ہیں الامان والحفیظ، ذرا سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ بالفرض اگر لفظ نماز کا تعلق کہیں اس زبان سے نکل بھی آتا ہے، یہ لفظ اس کا ہوتا بھی ہے، تب بھی اس طرح کے چہروں کو بیٹھ کر کے ایک اس طرح کی پالیسی پہ بات کرنا، اور چیزوں کو کھینچنا، گھسیٹنا، ایک طرف کو لے جانا، اور جو چیزیں اپریشیٹ نہیں کی جانی چاہیے وہ کرنا، یہ بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہم تھوڑا سا ہمارے اکابر علماء اور دینی مزاج رکھنے والے، دین کو جاننے والے، سکھانے والے، سمجھنے والے، اس بارے میں کیا سمجھتے، کیا لکھتے، کیا دیکھتے، کیا پڑھتے اور کیا جانتے ہیں، اب ایک نظر آپ اس پہ کیجئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جو فتویٰ ہے دارالافتاء کا، بنوری ٹاؤن کا، اس میں کیا لکھا ہے؟ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، نماز کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا کیا معنی ہے؟ تو جواب آتا ہے، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے اور بطور اسم مستعمل ہے،
بطور اسم کے، بطور ناؤن کے اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے معنی ہے بندگی، اس کے معنی ہے پرستش، اس کے معنی ہے عاجزی اور انکساری کے۔ اور یہ جو معنی یہاں لیے گئے ہیں اور یہ جو وضاحت یہاں کی گئی ہے کہ نماز دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا حوالہ ہے فیروز اللغات، آپ دیکھیں 1377، فیروز اللغات 1377، فیروز سنس جو ایڈیشن ہے وہاں سے آپ جو ان کی چھپی ہوئی کتاب ہے فیروز اللغات، یہ حوالہ آپ چیک کر سکتے ہیں، تو اس کے معنی آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اصطلاح میں نماز کسے کہتے ہیں؟ جو ایشین علماء ہیں، جب انہوں نے قرآن و حدیث میں لفظ صلاۃ کو دیکھا، اس کو کیسے ایکسپلین کیا، کیسے انٹرپریٹ کیا اور کیسے لوگوں تک پہنچایا، اس کو کیسے واضح کیا، تو اصطلاح میں نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اپنی امت کو سکھایا ہے۔ یہ ہم اس کی فوٹو کاپی جو یہاں لگی ہوئی ہے، آپ یہ اس فوٹو کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فتویٰ ہے جس میں فتویٰ نمبر دیا ہوا ہے، دارالافتاء ہے جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن۔ جی ہاں، تو ہماری طرف سے وضاحت ہے کہ جو لفظ صلاح ہے اس کے معنی ہے جس معنی کے طور پہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نماز، اور ہم وہ عبادت کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت ہے، صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ تو اس کو جو لفظ نماز بولا گیا ہے، صلاح کے معنی نماز کیے گئے، یہ اصل میں کس زبان کا لفظ ہے؟ امید ہے آپ جان گئے ہوں گے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چیزوں کو صحیح طریقے سے کہنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کمی کوتاہی، کچھ غلطی ہوئی ہو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ والسلام۔